حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جمعے کا دن بڑا معتبر ہوتا ہے، اسی لیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی، ایمان والوں کو خوشخبری دی اور کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، اور ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعے کا دن چنا عبادت خالص کے لیے۔ آج کا دن بڑا اہمیت والا ہے۔ اس دن کو میں اور آپ گھومنے پھرنے، کھانے پینے یا سونے جاگنے بیکار کی باتوں میں نہ گزاریں، بلکہ آج کے دن کی اہمیت یہ بتائی گئی کہ جو شخص آج کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک ساعت، ایک گھڑی آج کے دن ایسی مقرر کی گئی جس گھڑی میں مسلمان مرد اور عورتیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، ضعیف اور جوان اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیر نہیں لگاتا بلکہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اب سے پہلے جمعے میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے جن سے دعا سلام بھی ہوئی، خیر خیریت بھی ہوئی، لیکن ایک جھٹکا موت کا ایسا آیا، اڑا کر دنیا سے لے کر کے چلا گیا، اور منو مٹی کے نیچے جنہیں دفنا دیا گیا۔
نہ دفن ہونے والا شخص اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، نہ مغفرت طلب کر سکتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا گیا، دفتر بند کر دیا گیا۔ لیکن میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس ناقص حیات کو بڑھا کر آج کا ایک معتبر دن میری اور آپ کی زندگی میں لایا۔ آج کا دن میرے اور آپ کی جب زندگی میں اللہ نے لایا ہے تو میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دن کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑ کر، اپنی ناک کو رگڑ کر، سجدے میں جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہیے۔ اسی لیے دنیا میں کوئی دوست روٹ جاتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ میں اسے منا لوں، اس کو پھر سے اپنا گہرا دوست بنا لوں۔ کوئی شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر سوچتا ہے کہ چلو کیوں نہ اپنی شریک حیات کو منا لیا جائے۔ بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے سرتاج روٹھا ہوا ہے، اسے کیوں نہ منا لیا جائے۔ یہ دنیا کے اصول میں سے ہیں کہ جب ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو منانے پر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، میرا اور آپ کا رب برسوں کی میری اور آپ کی لغزشیں، برسوں سے میرا رب میری اور آپ کی غلطی ہے، برسوں سے میرا اور آپ کا رب میری اور آپ کی جو چھوڑ چھوڑ کر عبادتیں کرنا ہے دیکھ دیکھ کر اب انتقام پر آ چکا ہے۔ رب کا انتقام بڑا کربناک اور خطرناک ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام کہا گیا سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ جب انتقام لینے پر آتا ہے اس کا انتقام بڑا کربناک اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنی عبادتوں کو دنیاوی محبتوں پر قربان کر دیا، اپنے نفسوں کی مانی، رب اور اللہ کی نہیں مانی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ جب یہ حالات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے، دھیرے دھیرے مسلمان مرد اور عورتیں اس دنیا کی لالچ کے اندر، اس دنیا کو کمانے کے اندر، اس دنیا کو بنانے کے اندر اپنی تقوی والی زندگی کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور انسان سوچنے لگا کہ نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کیا، نہیں کماؤں گا تو پہنوں گا کیا، نہیں کماؤں گا تو گھر ذاتی کیسے بنے گا، نہیں کماؤں گا تو کار کیسے خریدوں گا، نہیں کماؤں گا تو زندگی کیسے گزرے گی، نہیں کماؤں گا تو پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں جب سے آنا شروع ہوا، جب سے مسلمان تباہی کے دہانے پر آنے لگا، اور دھیرے دھیرے پوری دنیا میں آپ دیکھتے جائیے کفر، کافرانہ نظام، یہودانہ نظام، مشرکانہ نظام آج پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے کر کے بیٹھا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی قوم مسلمان، یاد رکھو اس بات کو عزیزان محترم، دنیا کی دوسری بڑی قوم، اس سرزمین پر جینے اور اپنے رب کو ماننے والی دوسری بڑی قوم مسلمان، لیکن آج جو ہے نا جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے، چپے لے کر کے پھر رہے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ایمان والا کہہ رہا ہے کہ ذرا میرے بچے کو کچھ اچھا بنا دیجئے، میری نوکری لگا دیجئے، میری زندگی بنا دیجئے، نظام یہ کر دیجئے، میں ہار رہا ہوں جتا دیجئے، میرے دشمن ہیں میرے بچا لیجئے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ نظام جب سے اس قوم نے قائم کیا ہے، جب سے غیروں کے آگے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلانے پر آمادہ ہوا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی چادر اٹھ گئی، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جن کو کھڑے ہو کر اپنی شرمگاہ دھونے کا سلیقہ
نہیں معلوم، جن کو کھانے کا نظام نہیں معلوم، جن کو عبادتیں نہیں معلوم، جن کو زندگی کیسے گزارنا نہیں معلوم، جن کے پاس حرمت اور حلال کیا ہے نہیں معلوم، آج وہ قوم تم پر حکمرانی کر رہی ہے اور تم کے سارے مل کر کے اس طاغوت کی پوجا میں لگے ہوئے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں میرے نام کیا پیغام دیا ہے، اللہ نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے، کیسے مجھے اس سرزمین کا پھر سے خلیفہ بنانے والا ہے، کیسے اللہ رب العزت اس کائنات کا تمام عدالتی نظام، فوجی نظام، پولیس کا نظام میرے ہاتھ میں اللہ دینے والا ہے۔ یہ تصور میرا اور آپ کا ختم ہو گیا اور ہم بچوں کو انگلش پڑھاتے رہ گئے، قرآن ہمارے گھر میں زنگ آلود ہوتا رہا، ہم جو ہے نا بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے رہے، ہم عالمیت کرانا چھوڑ دیے، ہم جو ہے نا انگلش کی جو ہے نا ڈگریاں بچوں کو دلاتے رہے، بچے حافظ قرآن بننا چھوڑ دیے، ہم دنیا والوں کی وہ نصیحتیں، وہ باتیں، انہوں نے یہ کیا کا نعرہ ہم نے بلند کیا اور ہمارے بچے رسول اللہ اور صحابہ کی سیرت سے دور ہونے لگے۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ خوف، ایک دہشت، ایک خوف کی زندگی میں، پریشانی کی زندگی میں، ہیبت کی زندگی میں کیا ہوتا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ سوالات پیدا کر کے مسلمان جی رہا ہے۔ رب حقیقی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند اگر تم کر دو پھر سے اس سرزمین کے اوپر، پھر دیکھنا اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرما دے گا انشاءاللہ۔ ہوگا، کب ہوگا عزیزان محترم؟ جب میں اور آپ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے۔ فجر چھوڑ کر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھ کے مسلمان خوش ہے، قرآن کبھی کبھی کھولتا ہے، گٹکا روز کھاتا ہے، سگریٹ روز پیتا ہے، چیٹنگ روز کرتا ہے، نبی کی سیرت کبھی کبھی پڑھتا ہے، صحابہ کے واقعات کبھی کبھی لاتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میں نے اور آپ نے مل کر کے، دنیا کے مسلمانوں نے مل کر کے ایک غیر قانونی قانون کو قانون کی شکل ہم نے دے دی، اور جو اصلی قانون 30 پاروں کا تھا آج گڑ گڑا رہا ہے، پکار رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ کون ہے جو قرآن کی طرف اپنی نگاہوں کو روز اٹھاتا ہو؟ یہ حالات فلسطین سے لے کر شام کی سرزمین تک کیوں بگڑ کر کے آ گئے؟ آج وہ شان، وہ آن، وہ بان، وہ طاقت مسلمانوں کی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شام کی سرزمین ایمان والوں کے لیے محفوظ خلاق کہا تھا میرے آقا نے، لیکن کیا تتر بتر بنا دیا گیا، کس طریقے سے ہم سنیوں کا خون بہایا گیا، کس طریقے سے ہماری بیٹیوں، جوان بہنوں، ماؤں کی عصمتیں کر کے پیٹ کو چاک کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ آج بھی وقت ہے عزیزان محترم، میں اور آپ اسلام کی طرف پلٹ کر آئیں اور رب ہی کو رازق مانے، مالک مانے، آقا مانے، مشکل کشا مانے، غریب نواز مانے، بندہ نواز مانے، تمام انسانوں کو نوازنے والا میرا رب ہے۔ یہ نعرہ اگر اس سرزمین پر میں بلند کرتا ہوں، آپ بلند کرتے ہیں، اپنے گھروں سے اس نعرے کو بلند کیا جاتا ہے، تو پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نصرت اور مدد ہمارے پاس ضرور آنے والی ہے۔ پوری دنیا میں حالات بدلتے رہے، چلتے رہے، افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، تف ہماری زندگیوں پر، پوچھے گا اللہ مجھ سے بھی۔ میں کوئی الگ VIP سیکشن سے نہیں جاؤں گا، آپ بھی وہی لائن میں رہیں گے، میں بھی وہی لائن میں رہوں گا۔ کبھی ہم نے بٹ کر کے، کبھی ہم نے کھڑے ہو کر کے، کبھی ہم نے اکیلے میں، کبھی ہم نے اجتماعی طور پر، جس وقت 2 سال پہلے جو فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تھی، بیٹھ کر کے کوئی لائحہ عمل ہم نے تیار نہیں کیا۔ ادھر بیٹیوں کی عصمتیں لٹتی رہی، تم اپنی بچی کو کالج کو بھیجتے رہے، ادھر نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا رہا، تم اپنے بچوں کی زندگیاں بنانے میں رہے، ادھر معصوم بچے تڑپ کر بلک کر ایڑیاں رگڑتے رہے۔ آج بھی وہاں کے بچے بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کی فکر کے اس کے نشو و نما میں بنا ہوا ہوں۔ یہ مسلمانی ہے دوستو؟
یہ ایمانیت ہے دوستو، یہ مومنیت ہے دوستو؟ نہیں، بلکہ یہ ان کی چالیں ہیں جو کفر چاہتا ہے، یہ ان کی چالیں ہیں جو کافر چاہتا ہے، یہ ان کی چالیں ہیں جو اسلام کے دشمن ہے، یہ ان کی چالیں ہیں جس میں تم کو پھنسایا جا رہا ہے۔ چنانچہ تمام حالات اور اس ملک کے روز نت نئے فتنوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے آج کا عنوان تیار کیا ہے کہ کفر کی چالیں اور مسلمانوں کی غفلت۔ کافر چال چل رہا ہے، کافرانہ نظام عدالتی نظام کو بدل دیا، ملٹری کے نظام کو بدل دیا، پولیس کے نظام کو بدل دیا۔ ہم نے کہا تھا 2014 سے پہلے اسی ممبر سے کہا تھا، آپ نے لیا نہیں، حالات بدل گئے۔ آپ میں سے کوئی ذمہ داری قبول کرتا، یا تو پھر اپنے آپ کو تیار کرتا، یا تو پھر اپنے آپ کو جستجو میں لاتا، یا تو پھر آپ مسلمانوں تک یہ باتوں کو پہنچاتے۔ آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ مسلمان اگر کسی مندر کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا دیتا ہے یا فون پر اگر بات بھی اگر کر لیتا ہے، اس پر مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے۔ اس ہندوستان کی سب سے عظیم عدالت جس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، وہ اس عدالت کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج اتنے بڑے جج کے سامنے ایک بھاجپا کا وکیل آتا ہے، اپنے پیر سے جوتے کو نکال کر اس جج پر مارتا ہے، کوئی کیس نہیں، رحم دلی کا مظاہرہ، اس کے ساتھ امن کا مظاہرہ نہیں، ذرا دماغی توازن اچھا نہیں ہے۔ اتنے برسوں سے کیس لڑ رہا ہے، اتنے برسوں سے کوٹ پہنا ہوا ہے، اتنے برسوں سے عدالت میں حاضری لگا رہا ہے، اتنے برسوں سے بار کونسل کا صدر رہا ہے، لیکن آج اچانک اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا اور یہ بیچاری مسلمان نوجوان قوم فونوں کے اندر لگی رہی، چیٹنگ میں لگی رہی، انسٹاگرام پہ لگی رہی، فیس بک پر لگی رہی، جو من پسند آیا وہ کر لیا۔ اللہ اکبر، جو مجھے سمجھ میں آیا وہی اچھا ہے۔ قرآن بتا رہا ہوگا اچھا مجھے نہیں معلوم، حدیث بتا رہی ہوگی اچھی مجھے نہیں معلوم، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں کر لوں گا۔ آج یہ حالت ہم نے بنا دی۔ غفلت میں سے جاگیے آج بھی۔ یاد رکھنا، اب اس ملک کے حالات کو ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ عدالتی نظام کے اندر RSS کے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ملٹری کے پاؤ حصے سے زیادہ، آدھے حصے سے زیادہ پر RSS کا کنٹرول ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہندوستان کے جتنا پولیس نظام ہے، جتنے پولیس والے ہیں، اس میں سے بامشکل 2-4-5% بچے ہوئے ہوں گے، باقی کا 98% پورا نظام RSS کے ہاتھ میں پولیس والوں کا ہے۔ آج کیا حالت ہمارے نوجوانوں کی جا رہی ہے، تم کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، تم نہ جانتے ہو کہ تمہاری حالت کیا بنائی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے ایک جنگلی جانور کو جو ہے گھیرنے کے لیے پنجرہ تیار کیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے جال بنایا جا رہا ہے، تم کو پھانسنے کی پوری چالیں چل رہی جا رہی ہے۔ کدھر ہماری زندگیاں ہے؟ عزیزان محترم، اٹھیے، قوم و ملت کی فکر میں اٹھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھیے، جہنم سے بچنے کے لیے اٹھیے، جنت میں جانے کے لیے اٹھیے۔ کتنے دن کی تمہاری اور میری زندگی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا خطبہ دیکھ کر تمہیں اچھی اچھی باتیں سنا دوں گا۔ ہو سکتا ہے میری موت کا وقت قریب آ جائے، آدھے خطبے میں میری موت ہو جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ موت کب آنے والی ہے۔ اس کے باوجود آج میرا اور آپ کا معاملہ، یہ لالچی دنیا، یہ چمکتی دمکتی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آج ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، جاگیے، ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے خاندان کی عورتوں کی عصمتوں کو بچانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی، آپ کی جوان ماں، آپ کی جوان بھابھی، آپ کی جوان بیٹی جو ہے نا کسی غیر مسلم کی محبت کا شکار نہ ہو جائے اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگنے والوں میں اس کا شمار نہ ہو جائے۔ آج یہی تمہاری ریاست میں چل رہا ہے۔ ابھی کی بات تھی، 3 مہینے پہلے قریب 40 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر کے مذہب کو بدل کے ہندو بن کر کے چلی گئی، اور تم بیچارے مندی کھاتے رہ گئے، حرام کے ولیمے کھاتے رہ گئے، حرام کی شادیوں میں جاتے رہ گئے، حرام حلال کی فرق کو تم نے چھوڑ دیا۔ رات بھر الوؤں کی طرح 3 بجے تک فونوں میں لگے رہے، دشمن تمہارے پیروں کے نیچے سے تمہاری زمین کو کھینچ لیا۔ جواب دینا پڑے گا، یاد رکھنا، جواب ایک آدمی کو دینا پڑے گا۔ فکر ہے تنخواہ تھوڑی بڑھ گئی تو اچھا تھا،
فکر ہے تھوڑے پیسے بڑھ کے مل گئے تو اچھا تھا، فکر ہے جہیز تھوڑا اور اچھا مل گیا تو اچھا تھا، فکر ہے کہ سسرال ذرا اچھا مل جاتا تو اچھا تھا۔ فکر اس بات کی نہیں ہے کہ جنت میں میرے نام اللہ پلاٹ کر رہا ہے یا نہیں، جنت میں میرے نام 100 گز کی زمین اللہ لکھ رہا ہے یا نہیں، جنت میں میرے نام اللہ حوروں کو دے رہا ہے یا نہیں، جنت کے جو ہے فرشتے میرا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں، جنت میں میرے لیے خوشبو کو اللہ دے رہا ہے یا نہیں۔ یہ فکر میری اور آپ کی ختم ہو کر کے رہ گئی۔ عزیزان محترم، اٹھیے اللہ کے لیے، اٹھیے اللہ کے لیے، آپ کے بھائی کی اپیل ہے یہ۔ 5 وقت تم اللہ کے سامنے سر تو جھکا لو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو، روز دن میں 2-3 مرتبہ قرآن کو کھول کر پڑھ لو، نبی پر کم سے کم صبح اور شام، صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیم، شام میں سونے سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کے دیکھو اللہ کی رحمت و نصرت کیسے ہمارے پاس آتی ہے۔ حالات بدل رہے ہیں عزیزان محترم، اور یہ حالات کا بدلنا، یہ حالات کا بدل دینا، یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں عزیزان محترم۔ یہ نئی چالیں جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، کیوں؟ ہم اسلامی تاریخ سے وقفیت نہیں رکھتے، ہم کو اسلامی تاریخ نہیں معلوم، ہم اسلامی تاریخ سے بڑے دور ہیں، اسی لیے دشمن ساری کی ساری پوری تیاری کر چکا ہے کہ کون سی صدی میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، کس قوم نے مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا تھا، کس قوم نے مسلمانوں کو کیسے جو ہے بربادی کے دہانے پر لایا تھا، کیسے مسلمان نوجوانوں کو بہکایا گیا تھا، کیسے مسلم لڑکیوں کو کیسے دھوکے میں لایا گیا تھا، یہ پوری تاریخ ان لوگوں نے پڑھ رکھی ہے۔ تم تو داستان ایمان فروشوں کی بھی نہیں پڑھے آج تک۔ صحابہ کی سیرت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے اوراق بہت دور کی بات ہے۔ تم نے کبھی صحیح بخاری جلد نمبر 5 کتاب المغازی، کتاب الجہاد کا کم نے مطالعہ تم نے نہیں کیا؟ کبھی کرو، کبھی زندگی کو لاؤ، کبھی مر کر کے کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے میرے اور آپ کے اچھے اعمال کے۔ کوئی دوسرا آ کر کے ہاتھ پکڑ کر نہیں کہے گا چلو میں تمہیں بچا کر لے جاؤں گا، نہیں ہونے والا ہے۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے ذمہ داروں، میرے سرپرستوں، میری ماؤں بہنوں، باتوں کو لے کر کے جائیے۔ آج بڑا دکھ ہو رہا ہے، روز دیکھتا ہوں میں کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، روز دیکھتا ہوں کہ میں جو نا سیمانچل کے اندر کیا ہو رہا ہے، روز دیکھتا ہوں اتراکھنڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، روز دیکھتا ہوں کہ ہماچل کے اندر کیا چل رہا ہے، روز دیکھتا ہوں کہ آسام کے اندر کیا چل رہا ہے، کرناٹک اور مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، راجستھان اور پھر جو ہے نا گجرات میں کیا چل رہا ہے تم کو اندازہ نہیں ہے۔ ابھی کی بات تھی، اچانک جو ہے نا فساد پھوٹ پڑا گجرات کی سرزمین پر، اور اتنا خطرناک ہوا کہ مسلمان غفلت میں، جیسا آج تم غفلت میں ہو، فساد پھوٹ پڑا، مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے گئے، مسلمان ڈیفنس میں آیا، روکنے کی کوشش کی، جو بھی کوشش تھی کری، لیکن مسلمانوں کی املاک، دکانیں اور گھروں کو جلایا بھی گیا، بہت سارا نقصان مسلمانوں کا ہوا، لیکن جو ہے ظلم بربریت کا ناچ، ننگا ناچ قانون کی شکل میں کس پر ناچا گیا؟ کل ہی کی بات تھی، 80 مسلم نوجوانوں کو جیل کر دی گئی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو؟ یہاں کھڑے ہو کے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ سنتے ہو کانوں کے عیاشی کر کے چلے جاتے ہو، سنتے ہو ادھر ادھر کی بات کر کے چلے جاتے ہو۔ وقت ہے عزیزان محترم روٹھے ہوئے رب کو منانے کا۔ سب سے پہلے آپ رب کو منا لیجئے، انشاءاللہ یہ کافرانہ نظام خود ہی دم توڑ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہت کوشش کی ظالموں نے نبی کے دور میں، توڑ دیں گے، بکھرا دیں گے، بھگا دیں گے، ذلیل کر دیں گے، نکال دیں گے۔ منافق، مشرک، یہودی، عیسائی، کافر سب مل کر کے کوشش کی، چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہماری ہمت افزائی کے لیے، ہماری طاقت کے لیے کلام اللہ قرآن مجید کا نزول کر دیا۔ اور سورہ توبہ ذرا بار بار پڑھو، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ بار بار اپنی زندگی میں رکھو، روز پڑھتے جاؤ ترجمے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے جو کھوئی ہوئی روحانی طاقت پھر سے واپس آ جائے، ہو سکتا ہے یہ نظام بدلنے پر آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے اندر جو ہے نا خالد بن ولید جیسا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 بالخصوص پڑھیے۔ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑا ہی اچھا نقشہ کھینچ کے بتایا ہے، وہی
काम, वही उसूल, वही नारे आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुनने को मिल रहे हैं। उस वक्त में भी जालिमों ने यही नारा बुलंद किया था कि इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को जड़ से निकाल देंगे, मुसलमानों को तितर बितर कर देंगे, मुसलमानों का खातिमा हो जाएगा, मुसलमानों को दिखने नहीं देंगे, इस्लाम को ऐसे कर देंगे, मसाजिद को हम ढा करके रह देंगे। उस वक्त की बात थी। सहाबा इकराम के अंदर सवालात पैदा हुए। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ऐ जिब्राईल, मेरे नबी के उम्मती परेशान, मेरा नबी सोचने पर मजबूर है। काफिरों क्या समझते हो तुम? अभी मैं ईमान वालों के साथ हूँ, ईमान वालों की कामयाबी के लिए हूँ। इन्हें मैं नीचा गिरता हुआ नहीं देख सकता, इन्हें कमज़ोर होता हुआ मैं नहीं देख सकता। अल्लाह ने जिब्राईल को हुक्म दिया और जिब्राईल पैगाम दिल नशी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और कहा, या रसूल अल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह आपकी हिम्मत अफजाई के लिए काफ़ी है। अल्लाह फरमाता है, सुन लो। का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सुन लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों, ये काफिर चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझा देंगे। अल्लाह अकबर। क्या कहा मेरे रब ने, क्या कहा मेरे रब ने? जो है पैगाम दिल नशीं दिया, तुम पढ़ो यार, छोड़ दो दुनिया की तालीम, कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया परस्ती से कुछ नहीं होने वाला है। कुरान मेरी निगाहों की जीनत बनी रहेगी। मैं जब इंतकाल कर जाऊंगा तो अल्लाह के सामने बोल सकूंगा कि अल्लाह, तेरे कलाम को पढ़ते पढ़ते मेरी जान गई थी, अब मग़फ़िरत करना तेरे हाथ में है। ये तो कम से कम कह सकूंगा। कब तक दुनिया दुनिया करके दुनिया की चाटुकारी में लगे रहोगे? अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर चाहते हैं कि अपनी मुंह की फूंक से चिराग इस्लाम को बुझा दिया जाए। हरगिज़ नहीं, हमने इस्लाम को दुनिया में राइज किया है और ये क़यामत तक के बाकी रहने वाला है। ये ताकतें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाराज मत होना, कमज़ोर मत होना, बुज़दिल मत होना। हम इस्लाम को गालिब करके रहेंगे इस दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर खित्ते के अंदर, घर के अंदर, हर देहात के अंदर, ख़ानदान के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम इस्लाम को गालिब करके रहेंगे, गरचे के ये काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। अल्लाह अकबर। और क्या होना है? अल्लाह ने, खालिक़ कायनात ने, हम सब के रब ने, तमाम इंसानों के रब, तमाम जिन्नात का रब, तमाम फरिश्तों का रब, तमाम ज़मीन व आसमान का रब, तमाम जन्नत व जहन्नम का रब, तमाम परिंदों का रब, तमाम मछलियों का रब, तमाम ज़र्रे ज़र्रे का रब मुझसे और आपसे हिम्मत अफजाई दिलाकर कहता है, ये होंगे हालात, परेशान नहीं होना, ये होंगे हालात, डरना नहीं, ये होंगे हालात, तुमको पसपा करने की सारी तैयारी कर ली जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें पसपा होने नहीं दूंगा। कब? बेनमाजी बन के, दाढ़ी मोंड के, गाने सुन के, जिना करके, आंखों का जिना करके, कानों के अय्याशी करके, हराम खा के, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह के कानून के तहत जब आ जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, हम मुसलमानों की बराबर है जो है ना हिम्मत अफजाई कर रहा है और हमें कामयाबी भी अता करेगा इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम, काफिर की ये चालें तो चलती रहेंगी। हाँ, हमारे घरों पर हमला, हमारी दुकानों को जलाया गया, हमारी गाड़ियों को जलाया गया और आज गुजरात की सरजमीन पर ऑर्डर पास हो गया कि 80 दुकानें और 80 घरों को जो है ना बेकार की है, ये गलत जगह पे बनी हुई है, ये गवर्नमेंट लैंड पर बनी हुई है, गैर कानूनी बनी हुई है, आज तोड़ा जा रहा है। और तुम और मैं ये बैठ के ये प्रोग्राम बना रहे होंगे, चलो भाई जुम्मे का दिन है, नमाज हो जाएगी, खुतबा तो अच्छा ही होता, ज़रा अच्छा सुनाते मौलवी साहब, सुन लेंगे, घर को जाएंगे, जाते जाते मंदी खा लेंगे, जाते जाते अच्छा खा लेंगे, या घर की अच्छी डिश तैयार कर लेंगे, या जोरू को बोलेंगे, अम्मा को बोलेंगे, बहन बेटी को बोलेंगे कि अच्छा पका के रखो भाई, जुम्मा है आज। अस्तगफिरुल्लाह। तसव्वुर करना चाहिए उन जो मासूम मुसलमानों के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए जो आज बेघर होने जा रहे हैं, जिनकी तिजारतों को छीना जा रहा है, जिनके घरों को मिसमार करके छत के नीचे आने पर, आसमान के नीचे आने पर मजबूर किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है अजीज़ान मोहतरम? मेरी और आपकी गफलत है, गफलत है, गफलत है। याद रखना इस बात को। एक नौजवान आपके जैसा लेके जाओ, आज एक नौजवान नबी की जिंदगी में, नबी ने खड़ा करके कहा, ए मौसा बिन उमैर, 17 साल का नौजवान, खूबसूरत,
جس نے غربت کی دہلیز کو کبھی چھوا نہیں، بھوک کیا ہوتی ہے اسے معلوم نہیں، تکلیف کیا آتی ہے اسے پتہ نہیں، 17 سال کی زندگی تک عیش کی زندگی گزاری، آپ کے جیسا نوجوان خوبصورت نوجوان اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے کہا ہے مصعب، اسد بن زرارہ آئے ہیں مدینے کی سرزمین سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ مصعب بن عمیر پلٹے اور کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا کرنا ہے۔ مصعب بن عمیر کا سوال ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا اسد بن زرارہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا مبلغ مدینے کی سرزمین پر بھیجا جائے جو میرے آنے سے پہلے تک مدینے کے گلی کوچوں قصبوں دیہاتوں تک اسلام کو پھیلا دے۔ مصعب بن عمر نے یہ نہیں سوچا گھر چھوڑ جائے گا، آرام کی زندگی ختم ہو جائے گی، مکہ میرا آبائی وطن ہے، ماں باپ یہیں رہنے والے ہیں، چچا خاندان یہی ہے، دوست احباب یہی ہے، اگر چھوڑ کے چلا جاؤں گا وہاں تو میں تنہا اکیلا، اگر کبھی امی جان کی صورت دیکھنا پڑے تو نہیں دکھتی، ابا سے بات کرنا چاہوں تو نہیں دکھتا، دوست احباب سے ملنا چاہوں تو کیسے مل سکوں گا، رہنے کے لیے گھر کیسا ہوگا، رہنے کے لیے جگہ کیسی ہوگی، سونے کے لیے جگہ کیسی ہوگی، کھان پان کیسا ہوگا، نہیں، یہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ ان نوجوانوں کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر تم کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہونے کا وقت آ گیا ہے، تم کو کھڑے رہنا پڑے گا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اٹھو، ضرورت ہے تمہاری آج، اسلام کو بچانے اٹھو۔ اب سے پہلے ہم نے 80 سال پہلے ہم نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارے علماؤں نے خون کیا ندیاں بہا دی، اپنے جسم سے خون کو بہا دیا، اپنی سامنے اپنی جوان بیوی کے چھاتیوں کو چیرتا ہوا دیکھ کر نمک بھرانا گوارا کر لیا، اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ہمیں نے دلائی تھی۔ آج پھر ایک وقت آ رہا ہے کہ ظالموں کے شکنجے سے اس ملک کو بچایا جائے، ظالموں کے شکنجے سے انسانیت کو بچایا جائے، ظالموں کے شکنجے سے جو ہے اس ملک کی تہذیب کو بچایا جائے، مساجد کو بچایا جائے، مدارس کو بچایا جائے، علماء کو بچایا جائے، داعیوں کو بچایا جائے، مؤذن اور حافظ کو بچایا جائے، قرآن کی تلاوت کو بچایا جائے، مسجدوں کی اذانوں کو بچایا جائے۔ کون؟ کیا جبرائیل ایک لشکر لے کر آئے گا پھر سے؟ کیا جبرائیل السلام پھر سے دنیا میں آ کر کے کہیں گے تم سے کہ میاں بہت تکلیف میں ہو، بولو کیا کرنا ہے؟ ختم ہو گیا دور، ختم ہو گیا۔ نبی کی زندگی تک جبرائیل کے آنے اور جانے کا سلسلہ تھا۔ اللہ نے اس اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے، مسلمانوں کی شان و شوکت بچانے کے لیے، اسلام کی طاقت بڑھانے کے لیے تم نوجوانوں کو مسلمان فہرست میں پیدا کیا۔ ہو سکتا تم کسی راملو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہو سکتا تمہارا شمار کسی ڈسوزا میں ہو جاتا، ہو سکتا تمہارا شمار کسی باطل مذہب میں ہو جاتا۔ کیا کرتے تم اس وقت میں؟ وہی مذہب جا دکھتا، مرتے اور جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پاک، شفاف، صاف ستھرا ان الدین عند اللہ الاسلام کا جس اللہ نے نعرہ بلند کیا کہ تمام دینوں میں اللہ کو اسلام پسند ہے، اس اسلام کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں اور آپ مل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ میری ادھر گردن کٹے گی، میرا خون خطرہ ہے، زمین پر گرنے سے پہلے تو میری مغفرت کرا دے گا، اور جنت کی خوشبو میرا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں میرا انتظار کر رہی ہے، جنت کے داروغہ میرا انتظار کر رہا ہے، جنت کے فرشتے میرا انتظار کر رہا ہے، مشک اور عنبر کی وہ مضبوط اور خوشبودار دیواریں میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ تصور ہمارا کہاں ہے عزیزان محترم؟ کدھر ہے میری اور آپ کی زندگی؟ آج کافر کی سب سے پہلی چال یہ ہے کہ وہ اپنے پھونکوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ دوسری چال مسلمانوں کی بڑی کربناک ہے، جس کا شکار یہ امت کے نوجوان، یہ امت کے ضعیف، یہ امت کے مدرسے، یہ امت کے مساجد، یہ امت کی ماں بہنیں دھیرے دھیرے گھرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھ کر کے دیکھنا،
13 پڑھو، 14 پڑھو، 15 پڑھو، انشاءاللہ العزیز ایک مضمون اللہ نے بتا دیا کہ کافر مسلمانوں کے ساتھ کیا چال چلتا ہے۔ کافر سب سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ چال چلتا ہے تو اپنی عورتوں کو پیش کر کے چال چلتا ہے کہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، ایسی تمہیں کہاں ملے گی، دیکھو کتنی صلاحیت والی ہے، ایسی تمہیں کہاں ملے گی۔ عورتوں کو پیش کرنا یہ کافرانہ نظام کا ایک اصول ہے، اور آج میرے نوجوان بہت سارے ہیں جو آج جو ہے نا یہ دلدل کے اندر پھنستے نظر آ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر ماں باپ سے بغاوت کر لینا، لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر مساجد کو چھوڑ دینا، لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر اپنے مذہب کو تبدیل کر لینا، لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دینا، لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر خوبصورت جنت کو چھوڑ دینا۔ یہ کافروں کا نظام ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور آج یہی کام ہر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے جو ہر ریاست کے اندر یہی کام ہو رہا ہے کہ مسلمان نوجوان کے چہرے سے داڑھی کیسے نکال لیا جائے، مسلمان کو بے راہ روی کا شکار کیسے بنایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ کافروں کی چال ہے عزیزان محترم، ان چالوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں آیتوں کے اندر کہا کہ جو ہے کافر چاہتا ہے کہ خوبصورت عورتیں ان کے سامنے پیش کر دی جائیں، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی جائے، بیٹوں کی محبت ان کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آج معاملہ کیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، آپ بیٹا دیندار نہیں ہے، کوئی باپ کو فکر نہیں ہے، بچہ مسجد کو برابر نہیں آتا، کوئی باپ کو فکر نہیں ہے، بچہ کالج کو برابر جا رہا نہیں جا رہا، اٹینڈنس برابر ہے یا نہیں ہے، اس کی تعلیم برابر ہو رہی یا نہیں ہے، مارکس کتنے لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حالات ہم نے یہ بنا دیے، یہ کافرانہ نظام کی ایک چال، ایک ہلاک کرنے والی چال ہے جو ماں باپ کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا، بچہ نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا، بچہ اگر نہیں پڑھے گا تو نوکری نہیں ملے گی، بچہ نہیں پڑھے گا تو کمائے گا کیا، ہماری زندگی کیا ہے بھائی، گزار لیے ہم تو، اب تمہارے بارے میں سوچ رہے نا، تم ذرا اچھا کرو، بھلے ہی تم 5 وقت نماز نہ پڑھ کے جمعے کو جمعہ پڑھ لو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہ کافرانہ نظام کی دوسری چال ہے۔ تیسری چال جو کافرانہ نظام کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی چالیں چلی گئی تھی، جو چال یہ چلی گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں سونے اور چاندی کی محبت بٹھا دی جائے۔ اور آج معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں، آج مدرسے کے لوگ چندے گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر 100 روپے 200 روپے 500 روپے کے لیے وہ معصوم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہوئے جو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے منہ تک لقمہ آ جائے، لیکن ان کے منہ تک لقمہ کیا آتا ہے، پانی کے جیسی پتلی دال آتی ہے، ایک سالن 2 3 مرتبہ دیا جاتا ہے، موٹے موٹے چاول انہیں کھلائے جاتے ہیں، زمین پر انہیں سلایا جاتا ہے، غربت کی زندگی سے ان کو جو ہے نا روشناس کرا دیا جاتا ہے، یہ احساس دلایا جاتا ہے میاں تم حافظ بن رہے تو غریبی رہنا، تم عالم بن رہے تو غریبی رہنا، میرے گھر کے اندر 50 تولے سونا ہے مگر میں نہیں دے سکتا بھیا۔ جورو اچھی کیسے دکھے گی بھائی، دعوت میں جائے گی پورا زیور ڈال کے جائے گی، بے پردہ ہو کے ویٹر کے سامنے اپنا زیور بتائے گی، بے غیرت مسلمان، دیوس مسلمان، اور پھر اچھا زیور پہن کے جب جائے گی تو مووی والا آئے گا اور جب کیمرہ لے گا تو میری بیوی پلو ہٹا ہٹا کر بتائے گی کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، وہ سارا تمہارا کیپچر ہو رہا ہے، جہنم میں ایک سرٹیفکیٹ مل بھی رہا ہے تمہیں۔ بے غیرت مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنی جورووں کو، اپنی بہنوں کو بے پردہ غیر مردوں کے سامنے لے جاتا ہے، کافرانہ نظام ہے۔ میں نہیں دے سکتا، مسلمان غربت میں جائے میں نہیں دے سکتا، مسلمانوں کو جیلوں سے چھڑانا ہے، پیسے ہونا ہے، میں نہیں دے سکتا، میری جورو کا ہے نا یہ تو، میری بیٹی کا ہے نا یہ تو، ابھی رشتہ طے نہیں ہوا، ابھی داماد بھی نہیں ملا، کون کیسا ملتا نہیں معلوم، بیٹی کی شادی کے لیے پہلے کا پہلے خرید کے رکھ رہا بے وقوف، ایسا دکھ رہا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے میاں پوری عمر تک زندہ رہو گے، کبھی مرنے والے نہیں ہو تم اس میں۔ استغفر اللہ، یہ کافرانہ نظام ہے۔ کافرانہ نظام کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ زمین جائیداد کی ہوس پیدا کرنا، اور آج کیا معاملہ ہے، زمین جائیداد کی ہوس ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ خرید لیا، یہ ہونا ہے، یہ لے لیا، یہ ہونا ہے، نہیں بھائی ذرا اچھا مل گیا تو تھا، ارے وہ جگہ بڑی اچھی ہے، کم پیسوں میں مل رہا، لے لو، بینک سے لون لے کر کے صحیح لے لو، یا نہیں
تو کوئی زمین دور دیکھ کے اچھا فارم ہاؤس ڈالو اور مہینے میں 2-3 لاکھ روپے تو یوں کما لے سکتے۔ استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محلے کی مسجد تمہاری ویران رہے، محلے کی مسجد تمہاری کمزور رہے، محلے کا مدرسہ تمہارا ویران رہے، اور تم دنیا کمانے کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں خرید کر فخر محسوس کر رہے ہو، یہ کافرانہ نظام کی تعلیم ہے۔ سورہ آل عمران کی 13، 14، 15 پڑھ کر کے دیکھنا کہ کافر چاہتا کیا ہے آخر۔ اس کے بعد کافر اس دور میں چاہتا تھا، کیا چاہتا تھا اس دور میں کافر؟ کہ بہترین خوبصورت گھوڑے رہنا ہما لوگوں کے پاس، اس پہ بیٹھ کے جب انسان نکلا تو لوگ دیکھنا، ارے کیا خوبصورت چت کبرا گھوڑا ہے بھائی، الگ الگ کلر ہے گھوڑے کے اوپر، کیا شان ہے، ایسی شان ہے۔ اور آج مسلمانوں کو غربت کی دہلیز پہ ڈال کر، موت کے گڑے میں ڈھکیل کر، اپنی ناجائز شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایک گھر کے سامنے 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کی کار ایسے ہی کھڑی ہوئی ہے۔ اس دور میں جانوروں کو رکھا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے گھروں کے سامنے بڑی بڑی گاڑیوں کو رکھ کر میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس تو اتنا ہے، محلے میں ہے کیا، کس کے پاس بھی حیثیت ہے کیا ان کی خریدنے کی؟ استغفر اللہ ربی۔ یہ سوچئے عزیزان محترم، یہ کافروں کی چالیں ہیں، یہ کافروں کا سسٹم ہے جو ایمان والوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادات سے، اللہ کے سامنے جھکنے سے روک کر دنیاوی اور مادی وسائل کا شکار بنا رہا ہے۔ اور آج امت محمدیہ یہی شکار بن رہی ہے۔ میری جوان بیٹی گھر میں ہے، اس کو اچھا پڑھا دیا میں نے، انگلش بھی پڑھا دی میں نے، لیکن میری بیٹی کو دیکھا گیا میرے گھر کے سامنے آ کر ایک کار رکتی ہے جس میں 3-4 غیر محرم لونڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور میری جوان بیٹی کو میں کہتا ہوں برقعے میں ہے نا، کیا کر سکتے، برقع پہنتی ہے میری بیٹی، فون ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا فون ہے کہ 1.5 لاکھ کا فون اس کے ہاتھ میں ہے، اور میری جوان بیٹی میری نگاہوں کے سامنے میرے گھر سے نکل کر کے جاتی ہے اور اس کار کا دروازہ کھول کر ان لڑکوں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ دیوس اور یہ ہجڑا باپ دیکھ کر کے، یہ بھائی دیکھ کر کے یہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی تو 1.5 لاکھ کما رہی ہے، تیری بیٹی عزت بیچ کر کما رہی ہے، تجھے جہنم میں لے جا کر کما رہی ہے، تیری عزت کو پامال کر کے کما رہی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ارے ایسا کیسا بولتے، ارے کسی غیر مرد سے ہاتھ ملانا زنا کی علامت ہے، زنا کا پہلا دروازہ یہاں سے شروع ہوتا۔ کسی غیر مرد اور عورت کا ہاتھ جب ملتا ایسا تو اللہ رب العزت کی رحمت ختم ہو جاتی، اس میں شیطان داخل ہو جاتا اور دونوں کی نگاہوں کے اندر چمک آ جاتی، اور یہ 1.5 لاکھ کمانے والی تیری بیٹی اسلام کو چھوڑ کر، تیری عصمت کو چھوڑ کر اسلام کی بدنامگی کرتے ہوئے کسی غیر مرد کے سامنے پورے کپڑے اتار کر کھڑے ہو جاتی ہے کہ بابو جو کرنا ہے کر لو تم۔ کتنے واقعات بتاؤں تم کو میں اس سرزمین کے؟ کوئی بات بھی اس ممبر سے ایسے ویسے نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تم نہیں کرتے نا کام، آج جمعے کو آتے ہو تو پھر جمعے کو تم صورت بتاتے ہو اپنی منحوس، عام دنوں میں آ کر پوچھتے نہیں کہ مولوی صاحب کیا کام ہے، عام دنوں میں آ کے پوچھتے نہیں کہ مولوی صاحب کچھ ہے، عام دنوں میں آ کے پوچھتے نہیں کہ مولوی صاحب یہ سوال ہے، عام دنوں میں آ کے پوچھتے نہیں کہ مولوی صاحب ذرا تفصیل تو بتائیے کیا ماجرا ہے، ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے، تم دکھتے ہی نہیں اتوار کو آتے نا تم جمعے کو آتے، اب دکھے چلے گئے، دنیا کماؤ جتنی کمانا ہے کماؤ تم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ نے کہا زیادتی کی حرص نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، آنکھ رکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے تم، کون بیمار ہے کون پریشان ہے، میرا مال میری جائیداد میری جگہ میرا سونا میرا چاندی سب کچھ میرا ہے بھائی، ہوں گا میں کیا کروں اس کے اندر کا، میچ ملا لوگوں کو دینے کے واسطے، استغفر اللہ، یہ تم کرتے ہو تو اللہ نے کہا یہ ضد ہرگز اچھی نہیں ہے تمہاری۔ دیکھو پھر بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ دوبارہ سما پھر کہہ رہا ہوں میں تم سے، یہ ضد ہرگز اچھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا زیادتی کی حرص اچھی نہیں ہے، تم اندھے ہو جاتے ہو، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں اس کو نہیں ملا تو نہیں ملا، کیا بول رہا ہوں میاں، کمیشن زیادہ دیتا ہوں، دیکھو میرے کو دلا دینا پلاٹ کے، میرے کو دلا دو، تم کو خوش کر دیتا ہوں، بے فکر رہو۔ استغفر اللہ۔ کسی کا حق مار کر مسلمان خوش ہو سکتا ہے؟ کسی کو رلا کر مسلمان خوش ہو سکتا ہے؟ یہ کافرانہ چال میرے اور آپ کے اندر آ گئی دوستو، بدلنا ہے، یاد رکھو آپ، بدلنا ہے چال کو۔ اگر جب تک کہ یہ فکر مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگی، اتراکھنڈ کی سرزمین پر وہ ظالمانہ قانون آ گیا جس کی تم کو کوئی علم نہیں ہے، تم رکھتے ہی نہیں نا،
मोहब्बत कितनी है इस्लाम से बताओ? पासपोर्ट पे नाम मुसलमान रहना, वोटर आईडी में मुसलमान रहना, राशन कार्ड में मुसलमान रहना, आधार कार्ड पे मुसलमान रहना। तुम्हारी मुसलमानी तो यहाँ तक है, इससे ज्यादा मुसलमानी तुम्हारे पास क्या है? क्या सबूत दे सकते हो मैं मुसलमान हूं का? तुम इतनी मुसलमानी तुम्हारी। हालात अच्छे रहे, अरे क्या जबरदस्त है, हालात जैसे खराब हुए, अम्मा क्या होता कि क्या आएगी, ये मुसलमानी है तुम्हारी, ये हालात है तुम्हारे। अस्तगफिरुल्लाह, बदलना है निज़ाम को, ये काफिराना निज़ाम को बदलना है, याद रखो, वरना अल्लाह मुझसे और आपसे तमाम मुसलमानों से सवाल करेगा, बेटा क्या करके आए थे यारो, लाओ अब हिसाब दो, उम्र कहाँ गुजारी थी दो, जवानी कहाँ गुजारी थी दो, इल्म दिया था कितने लोगों को फ़ायदा दिया उसका जवाब दो, माल कहाँ से कमाया हिसाब दो, माल को कहाँ पे गमाया उसका हिसाब दो। अल्लाह पूछेगा, मुझसे भी पूछेगा, आपसे ही पूछेगा ना, मैं भी जवाब दे रहूँगा, आप भी जवाब दे रहे होंगे। अब जो जवाब देने में कामयाब हो गया, रब कहेगा बंदे बड़ा सीधा हाथ, घबराता क्यों है, तू मेरा बंदा है, तूने मेरे खातिर पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, तू मेरे खातिर काफिराना निज़ाम को कुचल करके रख दिया, तूने मेरे खातिर कुरानी निज़ाम को कायम कर दिया, तूने मेरे खातिर मेरे हबीब की सीरत को लोगों तक पहुंचा दिया, तूने मेरे खातिर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तकलीफ़ों और परेशानियों को झेल लिया, पूरी तकलीफ़ों से निकाल कर जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, बड़ा सीधा हाथ ये होगा। अगर फेल हो गए, सूरह अल-हक़्क़ा में बताया गया कि यह हाथ पकड़ा जाएगा, कलेजे में से घुसाया जाएगा, पीठ के पीछे निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि जालिम, जिंदगी दी थी ना तुझे सुधारने के लिए, क्या करके आ, कुछ नहीं करा, चल। पीछे से हाथ खींच करके चीखेगा बंदा, चिल्लाएगा, नामा अमाल दे करके जहन्नुम के फरिश्तों से कहा जाएगा घसीटो और डाल दो इसे, खोलते हुए पानी में पहले। अल्लाहु अकबर। अब हमारे हाथ में है क्या करना है, कैसे जीना है, क्या दुनिया को पसंद करके दुनिया को बना करके जीना है, या आखिरत को बेहतरीन संवार करके जीना है, रसूलुल्लाह के दस्ते हक परस्त से कौसर का प्याला लेना है, या फिर मजलूम जालिमों के सफ़ों में खड़े होकर उल्टे मुंह ज़मीन से घसीट घसीट कर जहन्नुम में डाला जाएगा। सूरह रहमान में जिसका अल्लाह ने तस्करा करके कहा कि हम मुजरिमों के साथ वो मामला करेंगे कि उसके पेशानी के बाल पकड़ेंगे और उसके पैर पकड़ लेंगे और ज़मीन से घसीटते हुए उछाल कर जहन्नुम में फेंक देंगे। जाओ बेटा, कौन है बचाने वाला? अम्मा आएगी बचाने, जोरो आएगी बचाने, औलाद आएगी बचाने, बेटी आएगी बचाने, माँ बाप आएंगे बचाने, उस्ताद आएगा बचाने, मोहल्ले का लीडर पहलवान आएगा बचाने। कौन आएगा बचाने? कोई नहीं बचाएगा किसी को। मैं जो सही किया हूँ वही मुझे बचाने वाला है, मैं अगर गलत किया हूँ तो मुझे जहन्नुम के गड़े में ले जाने वाला है। वक्त है इस मुल्क के निज़ाम को बदलना है, याद रखो, अब इंशाअल्लाह बदलेगा। तो दुआ तो करो, हफ्ते में एक मरतबा तहज्जुद तो पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ तो सही। उन उत्तराखंड वालों के मुसलमानों के लिए दुआ करो, हिमाचल वालों के जो है ना मुसलमानों के लिए दुआ करो, आसाम के मुसलमानों के लिए दुआ करो, राजस्थान के मुसलमानों के लिए दुआ करो, गुजरात के मुसलमानों के लिए दुआ करो, महाराष्ट्र कर्नाटक के मुसलमानों के लिए दुआ करो। तुम समझ रहे हो कि मेरी सरजमीन अच्छी है, रोज़ खा रहा हूँ, रोज़ कमा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, दुकान खोल रहा हूँ, इनकम हो रही है, पैसे जमा कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, बहुत कुछ सही है। घर के सामने पे जो है हाथ बन करके अपने घर को देख के मुरुस रहा हूं, इधर हय्या अलैहि सलाह की आवाज बुलंद हो रही है, नमाज को मैं नहीं जा सकता। ये अगर करते हैं आप, तबाही के दाने पर हैं। हालात बड़ी तेजी के साथ आपके सिमत खूनी पंजों को लेकर के आ रहे हैं। कोई अदालत आपकी तायद में फैसला नहीं कर सकती, याद रखो। आप कोई पुलिस आपकी तायद में बात नहीं कर सकती, याद रखो। आप जिस तरीके से एक भूखा शेर पिंजरे में होता है, उसमें गोश्त का टुकड़ा अगर डाल दिया जाए तो शेर ये नहीं देखता कि भाई किधर से खाऊं किधर से खाऊं, नहीं देखता। आज तुम्हारी और मेरी हालत यही बना दी गई है, कभी शिकंजे में फंस जाओगे, कभी तुम अंदर हो जाओगे तो तुम्हारी दुर्गत ऐसी बना दी जाएगी। सबसे पहले तुम बीवी के काबिल रहना छोड़ दोगे, तुम्हारा सेक्सुअल डिपार्टमेंट खराब कर दिया जाएगा। सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस मिंबर से बाबू, सोच समझ कर कहना है जो भी कहना है। हर बोलती हुई आवाज को बंद करने की एक साजिश चल रही है और अल्लाह आपके भाई को इन साजिशों से बचाकर बोलने के काबिल बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम
ان الفاظ کی لاج رکھ لو یار. آپ کو اندازہ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں، آپ نے ان ماں باپ سے کبھی ملا نہیں جن کی بچیاں آج گھر سے بھاگی ہوئی ہیں. آپ نے ان ماں باپ سے کبھی ملا نہیں ہے جن کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا گیا. آپ نے ان لوگوں سے کبھی ملا نہیں ہے جن کی چھتوں کو توڑ کر زمین دوز کر دیا گیا ہے. آپ نے ان کبھی عالموں سے ملاقات نہیں کی، ان استادوں سے ملاقات نہیں کی، ان بچوں سے معصوم ملاقات نہیں کی جو برسوں سے چھت کے نیچے بیٹھ کر قرآن حفظ کر رہے تھے، عالم بن رہے تھے. آج تلاش میں ہیں ہزاروں بچے کہ کون سے مدرسے میں داخلہ دلایا جائے، کون سے مدرسے میں پڑھا جائے. ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے مسجد اور مدرسے کو مسمار کر دیا گیا. یہ نظام بدلنا ہے، یہ نظام بدلنا ہے. یاد رکھو، اگر مسلمان ہو تو پھر مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے. بناوٹی گراوٹی یہ دماغ خراب مسلمان نہیں چاہیے، اصول والا مسلمان چاہیے، طاقتور مسلمان چاہیے، اسلام کے لیے جان اور مال دینے والا مسلمان چاہیے. تب جا کر کے ایک نظام کو میں اور آپ مل کر کے جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں. اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی جمعے میں لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ اس ملک کو بنانے اور سجانے کے لیے ہماری ماؤں نے، ہماری جو ہے بیٹیوں نے، ہماری جوان بہنوں نے قربانی دی ہے. اللہ اس ملک کو تبھی تو آزادی ملی ہے. ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ علماؤں نے پھانسیوں پر لٹکنا گوارا کر لیا اللہ، لیکن انگریزوں کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں ہوئے، تبھی تو یہ ملک آزاد ہوا ہے. اللہ ہمارے عالموں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں میرے پاک پروردگار، تبھی تو یہ ملک آزاد ہوا ہے میرے اللہ. لیکن آج یہ ملک پھر سے کسی اور کے غلامی میں جاتا نظر آ رہا ہے. اللہ اب بس آپ کے رحمت کے محتاج ہیں، کمزور ہیں اللہ، ناتوان ہیں اللہ، دین کو زیادہ جانتے نہیں، نبی کی محبت سے آشنا نہیں ہے میرے پاک پروردگار. لیکن بندے تیرے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا غفور رحیم. یا اللہ آسام کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اتراکھنڈ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ گجرات کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ راجستھان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ دلی کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ ہم کمزور ناتوان ہیں میرے پاک پروردگار. ہمارے عقیدوں میں کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری ہے، لیکن تیرے بندے ہیں میرے اللہ، تیرے بندے ہیں میرے پاک پروردگار. ہمیں نہتا نہ چھوڑنا ہے اللہ. ظالموں کی گردنوں کو مروڑ دینا میرے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو مروڑ دینا میرے اللہ. یا اللہ ہماری بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہماری بیویوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماؤں کے گودوں کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ضعیفوں کی حفاظت فرما. جو غلط پروگرامنگ بنا رہا ہے، جو غلط سوچ رکھ کر کے مسلمانوں کے ساتھ غلط کرنے کی سوچ رہا ہے، یا اللہ اپنے انتقام کا کوڑا ایسا برسا دے کہ ہمارے جو مرجھائے ہوئے جو چہرے ہیں اللہ، ان چہروں کے اندر تازگی آ جائے میرے اللہ. ہمارے جو چہرے غم آلود ہیں اللہ، ہمارے چہروں پر خوشی کے آثار آ جائیں اللہ. جن جن کے ساتھ ظلم ہوا یا اللہ ان کو ڈھارس ہمت والی بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ آپ کو اس میں عزم کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.